اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی آیتوں میں دیکھ رہے تھے کہ کائنڈز آف پیپل بتایا جا رہا تھا، کہ کیٹیگری لوگوں کی، کہ کس طرح سے اللہ کے رسول کو ستانے والے منافقوں میں سے بھی تھے اور کفر کرنے والوں کی بھی کیٹیگری بتائی گئی۔ اب جو آج کا سبق ہے، جو کہ آیت نمبر 91 ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ 92 سے آپ دیکھیں گے، اور آپ کے پاس اس کی جنرل نالج ہونی چاہیے ایز اے مسلم۔ آپ کے پاس کی جنرل نالج ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کس طرح سے ہمیں بتایا ہے کہ قتل خطا کے لیے اور ڈیلیبریٹلی جان کر قتل کرنے کی اور کیا کیا پینلٹی ہوتی ہے، اور ایک عام مسلمان کو، ایک تمام مسلمانوں کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ تو ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 92 سے کہ وما کان لمؤمن، سٹائل تو یہ ہے کہ مومن کے تو لائق ہی نہیں ہے، سٹائل یہ ہے کہ مومن کے تو لائق ہی نہیں ہے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو، سوائے خطا کے ساتھ اگر کہ کوئی قتل ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، نہیں تو مومن کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو اب قتل خطا اس کا ہم ٹاپک رکھیں گے، ہم اس آیت کا ٹاپک رکھیں گے قتل خطا۔ اچھا، اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا پینلٹی آ رہی ہے قتل خطا کی، کہ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو قتل کرے گا کسی مومن کو خطا سے، غلطی سے، انکانشیسلی، تو فتحریر رقبہ، نمبر 1 غلام آزاد کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن نے ہی بتایا کہ جتنا ہو سکے اپنے غلاموں کو آزادی دیتے رہو۔ تو یہ قرآن ایک کمپلیٹ کتاب تھی کہ اگر غلامی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا، تو اللہ نے اس کے بھی آپشنز بتا دیے، کیونکہ قتل خطا تو مرتے دم تک لوگوں سے ہوتا رہے گا، بچنا چاہیے۔ اللہ نے اسے بالکل پسند نہیں کیا، کیونکہ جو جان کر قتل کرتا ہے اس کے لیے دائمی عذاب ہے۔ لیکن اگر جو قتل خطا سدا رہنے والے ہیں اور غلام، اس کے بارے میں سدا کی کوئی پریڈکشنز بھی نہیں ہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ غلام لونڈیوں والا طریقہ اللہ نے اس کو اپنے ہی کتاب میں ختم کرنے کا ہمیں حکم دیا کہ اسے آزاد کرتے جاؤ۔ تو پھر پینلٹی میں جو دیت دینی ہے تو کفارہ دینا ہے، تو اس کے لیے پہلا تو پوائنٹ تھا کہ جو قتل کرے کسی مومن کو اور وہ بھی خطا سے، تو فتحریر الرقبہ، آزاد کرے گا ایک غلام، وہ بھی غلام مومن ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ کچھ غلام اور لونڈیاں مومن نہیں ہوتی ہیں، اور ان کو یہ اتھارٹی ملی ہے، ان کو یہ چوائسز ملی ہے کہ وہ چاہیں تو مسلمان ہو، وہ چاہیں تو مسلمان نہ ہو۔ تو پھر جو مسلمان نہ ہو، تو آپ خود سوچئے گا کہ کس کس طرح کی ہم باتیں سوچتے ہیں، کرتے ہیں۔ لیکن اب کیا آ رہا ہے کہ جو خطا سے قتل کرے گا تو اس کو کوئی مومن غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد آ رہا ہے دیت اس کی مسلمہ، کہ وہ کدھر آپ کو صحیح سالم دینی پڑے گی، جو اس کی دیت ہوگی۔ ایک تو آزاد کرنا ہے مومن غلام، اور اس کی جو خون بہا، جس کو ہم دیت کہتے ہیں، مسلمتن، کہ وہ باقاعدہ اس کو سرنڈر کرے گا الی اہلہ۔ ایسے مسلمہ کا مطلب ایکچولی ہوتا ہے سرنڈر کرنا، کہ وہ اس کو پیش کرے گا الی اہلہ، اس کے اہل کی طرف، اس کے فیملی کی طرف، کیونکہ وہ تو قتل ہو چکا ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی فیملی ہوگی، کوئی بھی گارجین ہوگا، کوئی بھی وارث ہوگا، وہاں پر وہ دیت کو بھی دے گا۔ الا ان یصدقوا، سوائے یہ کہ وہ صدقہ کر دیں۔ تو اب یہ جو ہے نا، یصدقوا کا یہ آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، دس از دا مین پوائنٹ، کہ یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ صدقہ کر دیں۔ تو جس نے قتل کیا ہے، یہ اس پر تو نہیں جائے گی، کیونکہ صدقہ تو وہ کرے گا ہی نہیں، اس کو تو فائن دینا ہے۔ اور صدقہ کرنے والے مقتول کے گھر والے ہوتے ہیں، اہل والے ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اچھا یہ بات بھی ہے کہ وہ دیت دیں گے حق کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، جو وہ سمجھیں گے، تو وہ دیت دیں گے ان کے فیملی کو، سوائے یہ کہ وہ کچھ معافی تلافی کر لیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، اور اگر ہے وہ قوم میں سے دشمن کے تمہارے،
تو آپ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ اسلام میں ہے کہ اگر دشمن کو بھی بھولے سے قتل کیا ہے، دشمن ہے لیکن اس نے تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا کہ تم اس کو قتل کر دو، تو اس سے ایک اور کیا چیز گئی کہ آپ دشمن کو بھی بغیر کسی جائز معاملات کے علاوہ آپ کسی بھی صورت جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو، کوئی پروفز نہ ہو کہ اس نے اگر آپ کو مارنا چاہا ہے تو سیلف ڈیفینس پر آپ اس کو ماریں گے، علاوہ اس کے دشمنوں کو بھی بیٹھے بٹھائے انجانے میں مارنے کا حکم نہیں ہے۔ تو اگر ہے وہ دشمن قوم کا لیے تمہارے اور ہے وہ مومن، فتحریر الرقبۃ مؤمنہ، تو اس کے لیے بھی آزاد کرنا ہے مومن غلام۔ اور اگر ہے وہ ایسی قوم میں سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد ہو چکا ہے، اگریمنٹ ہو چکا ہے کہ خون خرابہ نہیں کریں گے، اور اگر تمہارے پاس سے کوئی ایسے انسان ہیں جنہوں نے بھول کر مار دیا اور تمہارا ایگریمنٹ تھا کہ ہم خون خرابہ نہیں کریں گے، تو فدیۃ مسلمۃ، تو پھر فدیہ دینا پڑے گا، ادا کیا جائے گا، ہینڈ اوور کیا جائے گا، سرنڈر ہو جائیں گے اس کے اہل کی طرف، اس کو پیش کرنا پڑے گا پیسے۔ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور اس پر بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک غلام مومن کو اس نے بھی آزاد کرنا ہے۔ یہ غلام مومن ادھر کیوں آزاد کرنا ہے؟ کیونکہ اگریمنٹ، عہد، وعدہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر آپ نے کوئی دوسرے دشمن ملک سے بھی کیا ہے اور کوئی ایسی قوم ہے کہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک وعدہ تھا اور آپ میں سے کسی شخص نے وہ وعدے کو توڑا ہے، تو اس کی بھی پینلٹی آپ اپنی دشمن قوم کو یا دوسری قوم کو ضرور دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ کو بتاتی ہے۔ اور اس کے بعد آ رہا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ غلام کا آزاد کرنا ہے، اور جو دیت اور فدیے کا لفظ آ رہا ہے نا، اس کو بھی اگر آپ ہائی لائٹ کر لیں، دیت، فدیہ، دونوں میں پیسہ مانگا جاتا ہے، کھیت مانگے جاتے ہیں، جانور مانگے جاتے ہیں، یعنی منی آئٹم، یعنی کہ کوئی پیسے ویسے اور کوئی جائیداد اور چیزوں کا لین دین ہوتا ہے جس کو دیت اور فدیہ کہتے ہیں، اور یہ بھی گورنمنٹ طے کرتی ہے۔ بندہ اپنی رائے ضرور دے گا لیکن ایک عدل والے اس کو کنفرم کرتے ہیں کہ آپ 5 کروڑ کسی 5 لاکھ والے سے کیسے مانگ سکتے ہو؟ ایک شخص جس کے پاس 5 لاکھ نہ ہو اور وہ اس نے آپ کے بیٹے کو خدا نخواستہ قتل کر دیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو جی قرآن سے ثابت ہے دیت اور فدیہ، تو وہ 5 لاکھ نہیں رکھتا تو آپ 5 کروڑ اس سے کیسے مانگو گے؟ وہ تو مار بھی دو اس کو تو وہ 5 کروڑ آپ کو نہیں دے گا۔ تو اس لیے یہ بڑا ریزنیبل طریقے کے ساتھ کام ہوتا ہے کہ جی ٹرک ڈرائیور نے بچے کو اڑا دیا تو جی اپنا ٹرک مجھے دے دو، اپنا گھر مجھے دے دو، وہ بھی عدل والوں کے درمیان یہ سارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ اب جناب جو بات آئی کہ جس کے پاس نہ پیسہ ہے اور نہ غلام ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اب اللہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو نہ پائے، ہم کانٹیکٹ سے لے جائیں گے، کیا نہ پائے؟ غلام نہ پائے، پیسہ نہ پائے، فدیہ اور دیت، فَصِيَامٌ، پس وہ روزے رکھے گا، شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینے کے لگاتار۔ اس نے کون سا قتل کیا ہے؟ انجانے میں قتل کیا ہے۔ تو خدا نخواستہ ہم جب کبھی کسی کو مار کر بھاگ جاتے ہیں، کئی عورتوں نے استغفر اللہ روزے رکھے کہ انہوں نے اپنے بچے گروائے تھے، کئی لوگوں کے ساتھ کوئی ایسے حادثے ہو جاتے ہیں کہ ان کی اپنی گن ان پر چل جاتی ہے، ان کے اپنے والوں پہ کسی پہ چل جاتی ہے، تو جس نے قتل کیا ہے اس کو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ اتفاق سے آج صبح ہی ہماری مینسس پر بھی بات ہوئی ہے، تو میں ان کو یہ بھی پوائنٹ دینا چاہوں گی کہ یہ اللہ کے گھر جب آپ کھڑے ہوں گے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا مینسز میں عورتیں نماز پڑھیں گی، تو وہ عورتیں جن سے قتل خطا ہوئی ہو وہ تو چھوڑ دیں۔ ادھر تو مرد کے لیے بھی آ رہا ہے، عورتوں کے لیے بھی آ رہا ہے، لیکن ایک عورت نے مجھے کہا تھا، کیونکہ اس کو مینسز میں نماز نہیں پڑھنی تھی، بیچاری کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو وہ کہہ رہی ہے باجی قاتل تو مرد ہوتے ہیں، قاتل عورتیں کب ہوتی ہیں؟ تو عورتوں کے لیے تھوڑی آ رہا ہے 2 مہینے کے لگاتار روزے۔ میں نے کہا اب میری بہن، میں تمہاری معصومیت کو اللہ کے سامنے اگر لے کر بیٹھوں گی، یا تم اپنی معصومیت کو اللہ کے سامنے لے کر بیٹھو گے،
تو بس اتنا ہی ہوگا، اللہ ہم سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے، اللہ جاہلوں سے مخاطب کیا ہوں گے، ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، ان سے کلام بھی نہیں کریں گے، ان پر نظر بھی نہیں ڈالیں گے۔ اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ نے سماعت بصارت دل دیا اور تم نے اس کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کیا۔ تو غور کیجئے گا کہ اگر ایک عورت نے قتل خطا کیا ہے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے کیسے رکھے گی، جس سے ثابت ہوا کہ روزہ اور نماز مینسس کی حالت میں کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ ثابت ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو لے لیجئے، مجھے یہی سمجھ آ رہا ہے، میں یہی پروموٹ کروں گی، اور یہی ہم نے لوگوں کو دلیل دینی ہے کہ قتل خطا میں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ عورتیں 2 مہینے کے لگاتار روزے کیسے رکھیں گی؟ انڈرسٹینڈ؟ تو دیکھ لیجئے کہ روزہ نماز مینسس کی حالت میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا، غور کیجئے گا آگے، یہ ہے توبتم من اللہ، توبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی یہ اللہ نے انتظام رکھا ہے۔ یہ توبتم من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ اور جناب بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہی علیم اور حکیم ذات ہیں۔ اللہ تعالیٰ انجان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھول نہیں جاتے ہیں، اللہ علم رکھتے تھے، اللہ نے تمہارے لیے یہ بڑی چھوٹی معافی رکھی ہے، تو ضرور سوچئے گا کہ اللہ نے حکمت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اب دوبارہ آ رہا ہے کہ جو قتل کر دے کسی مومن کو متعمدن، عمدن، کانشیسلی، ڈیلیبریٹلی، اوپر اس کا اپوزٹ آ رہا تھا خطأ، خطأ کہ انکانشیس بھولے سے، اور یہ عمدن کی اب بات ہو رہی ہے، اس لیے دونوں کی کلاسیفیکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ میں کہہ رہی ہوں نا، یہ جنرل نالج کی بھی باتیں ہیں، آپ کو ضرور پتہ ہونی چاہیے۔ تو اب دوسرا بات ہو رہی ہے کہ جو قتل کر دے کسی مومن کو عمدن، اس کی جزا تو جہنم میں، سدا رہے گا اس میں۔ پہلا ہی اللہ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جو جان کر لوگوں کو مار دیتا ہے، ایک موبائل کے پیچھے بھی مار دیتا ہے، اس کی سدا آخرت خراب ہوگی، اللہ کا غضب ہوگا اس پر، لعنت ہے اس پر، تیار کیا ہے اس کے لیے اللہ نے عذاب عظیم۔ یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی اور بالکل مل گئی کہ جان کر قتل کرنے کا کیا انجام ہے۔ اب دیکھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ اب آپ کو کس طرح سے سمجھا رہے ہیں؟ بس ایک منٹ، لائٹ کا بڑا پرابلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بات آ رہی ہے کہ اے ایمان والوں، جب تم نکلتے ہو ضرب لگانے کے لیے سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلتے ہو، اور فتبینو، اور خوب تحقیق کر لیا کرو، یہ بھی بیان سے، بین سے نکلا ہے کہ خوب اچھی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ کہیں تم انجانے میں کسی کو قتل نہ کر دو، جبکہ نکلے ہو ضرب لگانے ہی زمین میں، جنگ کرنے نکلے ہو، اس کے باوجود بھی انجانے میں کسی معصوم کو نہیں مارنا چاہیے۔ تو مت کہو، جو ڈالے تم تک سلامتی کا پیغام، تم پر اگر وہ سلام کر رہا ہے تو اس کو ایک دم سے مت کہہ دو لستا مومنہ، تم مومن نہیں ہو، تم ہمیں جھوٹ موٹ کا سلام کر رہے ہو، تم اب گرپ میں آ چکے ہو ہمارے، تم ڈر کر ہمیں سلام کا پیغام دے رہے ہو، سلامتی کا پیغام دے رہے ہو، ہم تو تمہیں مار دیں گے کیونکہ اب تم ہمارے شکنجے میں آ گئے۔ تو دیکھو، مسلمانوں کو بھی جو کہ جہاد کے لیے نکلے ہیں، ضرب لگانے نکلے ہیں فی سبیل اللہ، لیکن ان کو بھی حکم نہیں ہے کہ کسی بے گناہ کو اور کسی معصوم کو وہ قتل کر دیں۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی واہ چاہتے ہو، تم لوگ دنیا چاہتے ہو، اللہ کے پاس مغانم کثیرہ، بے انتہا غنیمتیں ہیں۔ تو اب ادھر دیکھ لیجئے، غنیمتوں کا معنی یہ نہیں ہے کہ جنگ سے ملنے والا سامان، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے مال و متاع کمانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے پاس اور بہت سے ذریعے ہیں کہ بندہ کما سکتا ہے، فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ کذالک کنتم من قبل، تم ہر ایک کو کافر کافر کہتے ہو، اسی طرح تم بھی پہلے تھے،
اللہ نے تم پر بھی فضل کیا، بس چھان پٹک کر لیا کرو، بے شک اللہ ہے جو تم عمل کر رہے ہو ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو دیکھو تم اس طرح سے زبردستی انجانے میں بغیر چھان پھٹک کے بھی تم سے کوئی بے گناہ کا، کافر کا بھی وہ بے گناہ ہے اس کا قتل نہ ہو جائے۔ جسٹ آپ دیکھیں کہ کیا اللہ کی کتاب نے فیصلے کیے ہیں عدل کے ساتھ کافروں کے لیے بھی۔ اسی کے ہی ساتھ دیکھیں جنگ کے راستے میں نکلے ہیں، ضربتم فی الارض فی سبیل اللہ، اسی پر ہی آ رہا ہے، نہیں برابر بیٹھے رہنے والے مومنین میں سے غیر اولی الضرر، نہیں برابر وہ جو بیٹھ گئے ہیں مومنوں میں سے جن کو کوئی عذر نہیں، کوئی ضرر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، وہ برابر ہی نہیں ہے ان مجاہدوں کے مطابق، ان مجاہدوں کے اسٹیٹس پر وہ آ ہی نہیں سکتے ہیں جو مجاہد اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں مال سے اور اپنی نفس کو لے کر نکلے ہیں۔ ایون مومنوں میں بھی کیٹیگری ہو گئی کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے گا وہ، اور جو بیٹھا رہے گا مومنوں میں سے، یہ دونوں کے بھی سٹیٹس ڈیفرنٹ ہیں۔ فضل اللہ، فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو جو مال سے اور جان سے جہاد کرنے نکلے ہیں، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر درجات کے اعتبار سے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اس کے اندر بھی جس کے پاس جتنی سنسیئرٹی، جتنا ایمان، جتنے دل سے نکلیں گے۔ ہم تو ایک گرمی میں دیکھیں درس کرنے کے لیے پرابلم ہو رہا ہے کہ نہ بول دیں، بیٹھ نہیں سک رہے ہیں کیونکہ شور باہر بہت ہے، کمرہ بند کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت 4G ہے تو کلاس چل رہی ہے، نہیں تو نہ جنریٹر، نہ UPS، اور لائٹ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا یہ نکلنا اور بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ سوچئے کہ اس کو بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ بیٹھے رہنے والے ہم تب کہلائیں گے جب ہم کہیں کہ بھائی جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آج تو یہ کلاس نہیں ہو سکتی، یا ہم سننے کے لیے بھی پریشان ہو کہ بھائی ہم کیسے سن سکتے، تو ہمارے لیے تو یہ چھوٹے موٹے جہاد اللہ بڑا چڑھا کے پیش کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے۔ ہر ایک کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے، جو جتنے سنسیئرٹی کے ساتھ اور سلیم القلب کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس سے اچھا وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے پھر پرائرٹی دی کہ فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدوں کو علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دیجئے اور ان جہادوں کو ہی ہمارے لیے قبول فرما کر آگے کی زندگی میں بھی عافیت دیجئے۔ درجات منہ، درجات ہوں گے اس اللہ کے پاس سے۔ بار بار آپ دیکھیں ایک ہی بات چل رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو کس قدر انسپریشن دے رہے ہیں، کس قدر آپ کو جنت دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے راستے میں نکلو اور سنو اور بولو، اپنے اپنے وقت کا جہاد کرو۔ اچھا جی، درجات ہوں گے، مغفرت ہوگی، رحمت ہوگی، اللہ تو بخشنا چاہتے ہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اور اب جناب پھر بڑی ایموشنل آیت آئی ہے 97، بے شک جو لوگ توفاہم الملائکہ، بے شک جن لوگوں کی وفات دیتے ہیں ان کو فرشتے۔ اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو تعارف کرا رہے ہیں، اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ نے اس وقت کہا کہ جن لوگوں کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے یہ ہوتے ہیں ظالمی انفسہم، جنہوں نے حق ادا نہیں کیا ہوتا ہے، شرک کیا ہوتا ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اپنی نفسوں کو خسارے میں ڈالا۔ جب ان کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم، کس حال میں تھے تم، کیا کر رہے تھے ساری زندگی، کیا کرتے رہے تم، ایکچولی یہ وہ انداز ہے عربک کا، فیما کنتم، کیا کرتے رہے، کیا حال تھا تمہارا، جس پر وہ کہیں گے، مرنے والا کہے گا۔ اور ایکچولی تمام برے لوگوں کی طرف اشارہ ہے تو جمع سے بات ہو رہی ہے کہ جب برے لوگوں کی روح نکل رہی ہوگی ان سے کہا جائے گا کیا کیا زندگی بھر، اور بات ہو رہی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی، تو آپ کو پورا کمبینیشن آنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں کتنا نکلے، اللہ کے راستے میں کیا کام کیا، اپنے وقت کا جہاد کیا کہ نہیں کیا۔ ان کی جب روح قبض ہو رہی ہوگی جنہوں نے حق مارا تو
وہ مرنے والے کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، اللہ تعالیٰ ہم تو بڑے کمزور تھے، یہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ ہم تو بڑے کمزور تھے، یہ بڑے بڑے علماء سے ہم ڈرتے تھے، اگر اللہ کے راستے کی بھی بات ہو رہی ہے تو ہمارے لیے کون ہے جس کے لیے ہم کھل کر بات نہیں کر سکتے ہیں، قرآن جاننے والے بھی، دہشت ہے، وحشت ہے۔ اور دوسرے معاملے میں کمزور تھے، وقت ہی نہیں ملتا تھا، بچے اتنے تھے، گھر اتنا تھا، صفائی اتنی تھی، پکانا اتنا تھا، ہر لحاظ سے آپ اس کو بتا سکتے ہو کہ آپ کیا کیا بات بول سکتے ہو فرشتوں کو، اللہ کے آگے کیا کیا بات پیش کر سکتے ہو کہ میں نے کیوں دنیا میں اللہ کا کام نہیں کیا، کم از کم سن ہی لیتے، کیونکہ سورہ ملک نے بہت ہی لیز سٹیٹس بتایا کہ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سن ہی لیتے اور نسمع او ناقل، عقل سے کام لے لیتے، پھر عمل تھوڑا ہو جاتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جل نہیں رہے ہوتے۔ تو جو جلنے والا نہیں ہے تو وہ ظالم ہی نہیں کہلائے گا، فرشتے اس کو عزت دے کے لے جائیں گے، تو پتہ ہی چلا کہ سننا بھی کام آ جائے گا۔ تو یہاں پر آ رہا ہے کہ وہ کہیں گے ہم بڑے کمزور تھے، ہر لحاظ سے ہم نے کچھ نہیں کر سکے، تو اس پر وہ کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا، اپنی جگہ کیوں نہیں بدل دی، تم نے وہاں ان لوگوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ ضروری نہیں کہ ہجرت کی بات ہو رہی ہے، مکہ مدینہ کی ہجرت کی، صرف ہجرت کی بات نہیں ہو رہی، وہ کہیں گے اب برے لوگوں کو کیوں نہیں چھوڑا، وہ جگہ کو کیوں نہیں چھوڑ دیا، وہاں سے کچھ کام کیوں نہیں کر اٹھے، ہجرت کا مطلب ہے رکاوٹوں کو کیوں نہیں کراس کیا؟ تو وہ اللہ کے فرشتے ان کو یہی پوچھنے کا حکم آیا ہے، اور یہ جواب ان کو ملا ہے کہ جب کوئی ایکسکیوزز پیش کرے کہ اللہ کے راستے میں اس نے کام نہیں کیا، تو ان کو بتایا جائے گا کہ اللہ کی زمین تو بڑی وسیع تھی، فتوہاجروا فیہا، ہجرت کر جاتے اس میں سے، فاولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کی ایکسکیوز قبول نہیں ہوگی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساعت مسیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ آ گیا، اچھا کچھ لوگ بچ سکتے ہیں، کچھ لوگ ایکسکیوزز کر کے بچ سکتے ہیں، تو سوائے وہ لوگ جو واقعی اللہ کے نزدیک کمزور ہوں گے، من الرجال والنساء والولدان، کہ کوئی ایسی عورتوں میں سے، مردوں میں سے، بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلہ، ان کے پاس کوئی حیلہ ہی نہیں تھا، کوئی طرح سے وہ قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، تو آپ اگر اس کو اپنے آپ میں کبھی نہ ڈالیں، استغفار کریں کہ اللہ مجھ کو کبھی کسی گوڈاؤن میں بند نہ کر دے، اللہ مجھے کبھی کسی تہہ خانے میں بند نہ کر دے، اللہ مجھے کسی حرام خور اور وحشی کے حوالے نہ کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں کی جوتی نہ بنا دے، اللہ تعالیٰ مجھ پر ظالم کو مسلط نہ کر دے، نہیں تو اگر ایسا ہوا تب آپ بچ سکتے ہو۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کو زندگی میں قید کر دیا جائے، آپ کے پاس کوئی ہیلہ نہ ہو، آپ جوتی سے بھی گئی گزری چیز ہو، آپ پانی بھی اپنی مرضی سے نہ پی سکو، ہاں پھر معافی مل جائے گی، اللہ کے یہاں کام کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ چاہتے ہو ایسے ہو؟ آپ کہو گے نہیں اللہ تعالیٰ پلیز ایسے لوگوں میں سے کبھی نہ ہوں جن کو معافی ملنے والی ہے، جو بیچارے بہت مجبور لوگ، ان کو اللہ معاف کر دیں گے کہ تم نے اللہ کے راستے میں کام نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو انتہائی ظالموں کے ہاتھوں میں، انتہائی لاچار، معذور، نہ ہاتھ نہ پیر نہ جگہ نہ کھانا، اللہ معاف کر دے، استغفار کریں کہ ان لوگوں کو معافی ملے گی۔ اللہ ہمیں سر بلند رکھیے گا، اللہ ہمیں تندرست رکھیے گا، اللہ نیک لوگوں کی سنگت نصیب ہو اور ہم خوب بڑھ چڑھ کر کام کریں، اللہ ہمیں ایسی معافی نہیں چاہیے، اللہ ہمیں کام کرنے والا بنائیے گا۔ تو سوائے وہ لوگ چھوٹ جائیں گے اللہ کے عذاب سے جو کوئی طرح کا ہیلہ نہیں رکھتے ہیں اور کسی طرح بھی ولا یہتدون سبیلا، کسی طرح بھی وہ راستہ طے نہیں کر سکتے ہیں، تو فاولئک، بس پھر یہ لوگ ہیں کہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ کریں، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسا نہ کیجئے گا، اللہ ہم پہ رحم کیجئے گا، ہمیں کام کرنے والا بنا دیجئے، وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ تو تمہیں درگزر کرنا چاہتے ہیں، بخشنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آگے بھی بتایا
کہ اگر ہجرت کے دوران، کام کے دوران اللہ کے راستے میں موت واقع ہو جائے تو اس کا اجر اللہ پہ ڈیو ہو جاتا ہے، چاہے اس نے کمپلیٹ کیا کام یا نہیں کیا۔ ان بٹوین اگر اللہ کے راستے میں موت ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں وقع اجرہ علی اللہ، اس پر اللہ کا اجر واقع ہو گیا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ضرور دیکھیے گا کہ آج کتنی بار آیا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تمہیں یہ باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم کسی بھی طرح جہنم میں نہ جاؤ اور تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور اللہ ہمیں کام کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔